اس پہ نظر ہونی چاہیے نا. اچھا بھائی اب بات سمجھ آئی آپ کو کہ ایک ہے ڈیفینیشن، جس طرح مرزا صاحب نے ایک تعریف کی ہے کہ امامزادے کی یہ نشانی ہے کہ وہ کبھی سیدھی راہ اختیار نہیں کرتا. اب جو مرزا صاحب کو مانتا ہے وہ اس نشانی کو بھی مانتا ہے کہ یہ اس کی نشانی ہے. جس میں یہ نشانی پائی جاتی ہوگی وہ حرامزادہ ثابت ہو گیا کہ نہ. اسی طرح سے مرزا صاحب نے دیوس کی ایک تعریف کی ہوئی ہے. وہ چیز اگر آپ میں ثابت ہو جائے تو آپ نے مان لینا ہے کہ آپ دیوس ہیں سارے، آپ کے گھر سے ثبوت دے دیں گے. کیا خیال ہے؟ لیکن ابھی نہیں. اس وقت اچھا بولو. میں نے کہا کہ ابھی اس کو رکھ لیتے ہیں پینڈنگ. تھوڑے ٹائم کے بعد اس بات کو، اس دعوے کو، میں مدعی ہوں اس بات کا، آپ مدعا لیں. میری 3 ٹرنیں ہوں گی، آپ کی 2 ٹرنیں ہوں گی. پہلی اور آخری ٹرن میری ہوگی. میں دعویٰ پیش کروں گا، اس پر دلیل رکھوں گا اور اس کو ثابت کروں گا کہ میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ مرزائی سارے دیوس ہیں وہ ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کے گھر سے تعریف دیوس کی، آپ کے گھر سے عمل آپ کا. اگر اس اصول کے تحت آپ کہتے ہیں کہ ہاں تم دعویٰ یہ والا اس اصول کے تحت ثابت کر دو گے تو میں مان لوں گا. تو ٹائم طے کریں، اس وقت دوبارہ میٹنگ رکھ لیتے ہیں ادھر ہی. جی چلو جی. ابھی مجھ کو ان کا ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے میں کوئی بڑا وہ چرب زبان بھی ہوں، چرب زبانی بہت ہوتی ہے بات کرنے کے لیے. اس نے مجھ کو دیوس کہا. تو ان کے دوست ابھی تو کہتے ہیں، بعض لوگ تو ان کو میرے سامنے آ کے کہیں کہ جی جو آپ اپنے خلیفہ وقت کو مانتے ہو، ہم بھی آمن نذیر صاحب کو وہی مانتے ہیں. تو میں تو اس بنیاد پہ یہی مانا کہ جی یہ ان کو امیر المومنین مانتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے خلیفہ کو امیر المومنین مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی بات پہ انہوں نے اس سے بھی چلے جھڑا لیا. تو اس کا مطلب ان کے جو ساتھی بات کر کے آتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں ان کے اوپر. اچھا بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ اب یہ مجھ کو دیوس بول رہے ہیں، لیکن نہ دیوس کی ڈیفینیشن پیش کر رہے ہیں، نہ اس ڈیفینیشن پہ مجھے ثابت کر پا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اب یہ معاملہ پینڈنگ ہو گیا. تو آمن نذیر صاحب ایک بات بتائیں، جو چیز کر نہیں پاتے ہو اس کو کیوں ترنت بولتے ہو؟ جو چیز کر پہ حدیث کا معاملہ دیا وہاں سے فرار ہو گئے، آج یہاں پہ دیوس بولا وہاں سے ہی فرار ہو گئے. کرنا کیا چاہ رہے ہو بھائی؟ بولنے کے بعد کوئی دلیل بھی تو دیا کرو. ابھی تک کوئی دلیل نہیں دے پا رہے کہ جی میں دیوس ہوں. اچھا کہہ رہے کہ جی میں پوری جماعت احمدیہ کو دیوس ثابت کروں گا، اس کے بعد اس کے اندر آپ بھی آ جائیں گے. سر جی پہلے آپ دیوس کی ڈیفینیشن تو دے دو مجھے. یہاں بیٹھا ہوا ہوں، دیوس کی ڈیفینیشن نکال کے ابھی پیش کر دو. خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں اس میں آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں. خود ہی پیش کر دو. یہ تو حال ہے بھائی. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ٹائم. اچھا رہی بات اس کی، تو کوئی مناظرہ کرنا ہے تو میری 3 ٹرن رکھ لیں، یہ رکھ لیں، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرا کام اتنا ہے یا آپ کا کام اتنا ہے، آپ نے مجھے ایک چیز پہ بولا ہے، برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے، مجھے پیش کر دیں، میں خود ہی مان جاؤں گا. میرا اس میں ٹرن رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ پروف کر دیں، آپ وہ بات لیں ہیں، میں مان جاؤں گا. اگر آپ کی بات نہیں ہوئی تو لہٰذا آپ نے معافی مانگنی ہے، یا تو پھر آپ اپنی بات میں کذب بیانی کرتے ہو، یا تو آپ اپنی بات سے کذاب ثابت ہو گئے. جو آپ نے جس کی تائید کی ہے وہ بھی کذاب ثابت ہوگا اور آپ بھی کذاب ثابت ہو گئے. جزاک اللہ. اگر آپ نے کوئی آگے بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنی ہے وہی بات گھمانی ہے تو پھر ٹھیک ہے. سلام علیکم اتباع الہدیٰ. اچھا بات یہ ہے کہ میرے میں صرف یہی ایک فن ہے جو جس کے ساتھی تعریف کرتے ہیں کہ میں بات بہت سادہ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پاکستان میں پڑھاتا رہا ہوں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری بات بالکل جو کند ذہن بندہ ہے نا اس کو بھی سمجھ آ جائے. یہ میرا ایک فن سمجھ لیں، ہنر سمجھ لیں، کوشش سمجھ لیں. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری بات بالکل سادہ ہو. میری بات میرا خیال ہے کہ یہ 150 بندہ ہے، سب تک پہنچ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب میں اگر اپنے ہی ٹائم میں آپ کو پوچھوں، صرف آپ نے ہاں نہ میں جواب دینا ہے. کیا آپ مرزا صاحب کی اس تعریف کو مانتے ہیں کہ حرام زادے کی یہ نشانی ہے کہ وہ سیدھی راہ اختیار نہیں کرتا؟ یہ نشانی صحیح انہوں نے بتائی کہ غلط بتائی ہے؟ ہاں یا نہ؟ فرار ہو گئے فائنلی. پھر اب دیوس پہ پھر فرار ہو کر کے حرام زادے پر آ گئے. اسی اصول کے تحت دیوس کی انہوں نے ایک تعریف کی ہے. تو ہنس کے نہ یار دکھاؤ. آمن نذیر صاحب جب نہیں ہو رہی ہے تو بتا دے یار، میں خود ہی چلا جا رہا ہوں. اپنے بندوں میں بیٹھ کر کے پڑھاؤ ان کو یار. آپ جب نہیں ہو پا رہی تو مجھے بتا دو، میں چلا جا رہا ہوں. آپ ایک کام کرو، آپ اپنے بندوں میں بیٹھ کر کے بات کر لو اپنی تعریف کر لو، میں چلا جاتا ہوں. میوٹ کر لو. اس کا مطلب ہے کہ آپ ہاں نہ نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کو بھائی جان ایک موضوع سے کود کیوں رہے ہو؟ اتنا کیوں خوف چڑھ رہا ہے ایک موضوع سے کودنے کا؟ اب میں بتاتا ہوں. میوٹ کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے یہ کہا
کہ جس طرح سے مرزا صاحب نے حرام زادے کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اسی طرح سے دیوس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ حرام زادے کی یہ نشانی ہے، دیوس کی یہ نشانی ہے۔ دونوں باتیں میں مرزا صاحب کی تحریر سے ثابت کروں گا، پھر دونوں باتیں آپ کے ہی کسی دوسرے کابر کی بات سے میں ثابت کروں گا کہ حرام زادے والی نشانی بھی آپ میں پائی جاتی ہے کہ آپ لوگ سیدھی راہ اختیار نہیں کرتے، اور دوسری بات بھی پائی جاتی ہے دیوس والی بھی۔ جب یہ دونوں باتیں آپ کے گھر سے آپ کی ہی تعریف کے مطابق ثابت ہو جائیں گی تو انکار تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر آپ کو اقرار ہی کرنا ہوگا، یا پھر دوسری صورت صرف ایک رہ جاتی ہے کہ آپ کہیں کہ نہ میں اس تعریف کو مانتا ہوں، نہ میں اپنے کابر کے اس قول کو مانتا ہوں کہ ہم میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ یہ ہے طریقہ، یہ اس اصول کے تحت میں نے ثابت کرنا ہے۔ قبول ہے کہ نہیں قبول ہے؟ جی ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے میں ٹیچر ہوں، اس کو میری اتنی سی عام سی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں نے کہا جو تعریف مرزا غلام احمد صاحب نے پیش کی ہے اس کو پیش کریں، اس سے مجھے دیوس ثابت کریں۔ وہ تو آپ کر نہیں پا رہے اور گھما پھرا کر کے وہی بات گھما پھرا کے خود کر رہے ہیں جو میں نے پہلے شروع کی تھی۔ تو اب بسم اللہ کریں، وہ دیوس کی ڈیفینیشن پیش کر کے میرے اوپر لگا کے دکھا دیں کہ جی میرے اوپر یہ پوری ہوتی ہے، میں اپنے آپ مان جاؤں گا۔ نہیں ثابت کر پا رہے ہیں، نہیں لگا پا رہے، تو وہ مجھے بھی بتا دیں کہ جی مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میرے بس میں نہیں ہے، یا میں ابھی جو ہوں تیل لینے جا رہا ہوں یا نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ بتا دیں پھر، تاکہ میں جب آپ نماز کی آپ کی ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں آ جاؤں گا، اس کے بعد میں دیکھ لوں گا کہ آپ مجھے ثابت کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ میں تو اتنی سی بات کر رہا ہوں، آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ واللہ عالم کون سے اسکول میں پڑھے، لیکن جب آپ نے پاکستان کا ذکر کیا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کون سے اسکول میں آپ پڑھاتے ہوں گے اور کیا پڑھاتے ہوں گے۔ تو لہذا یہ نہ کریں، جو آپ سے ایک بات رکھ دی گئی ہے وہ کریں کہ جی یہ دیوس کی ڈیفینیشن ہے، یہ تمہارے اوپر پوری ہوتی ہے کیونکہ تمہارے اندر یہ صفاتیں پائی جاتی ہیں جو مرزا صاحب نے پیش کی ہوئی ہیں، لہٰذا تم ثابت ہوئے دیوس۔ سدھو جاٹر نے جو مجھے دیوس کا ہے وہ صحیح کہا ہوا ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو اپنے آپ معافی مانگ لو، یا تو خود اپنے آپ کو دونوں کو کہہ دو کہ دونوں کذاب ہو، اتنی سی بات ہے۔ اور پھر میرے ساتھ گھما کر کے ساتھ میں قرآن مجید کی آیت بھی پڑھ دینا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جزاک اللہ۔ اب پھر وہی گھما کے بات کرنی ہے عامر نذیر صاحب، تو میں چلتا ہوں نیچے، کیونکہ میرے اندر اتنا صبر کا مادہ اب نہیں ہو رہا ہے کہ ایک بندہ اتنی باتیں کر کے ایک دوسرے کو کچھ بھی بول کر کے کیا کہتے ہیں اس کے بعد نہ اس کو ثابت کر رہا ہے نہ اس کو پیش کر رہا ہے۔ تو آپ نے اگر پھر وہی بات کرنی ہے تو گھما کے کر لیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو دو چیز پہ بول چکا ہوں، حدیث پہ بھی آپ نے فرار اختیار کیا بہت اچھے طریقے سے، آج اب دیوس پہ بھی فراری اختیار کر رہا ہو، تو کیا کر رہے ہیں عامر نذیر صاحب؟ ایسے نہیں کام چلے گا آپ کا ختم نبوت کا، ایسے پیسے نہیں آئیں گے ختم نبوت کے، کام اچھے سے کرو تاکہ لوگوں کو لگے ہمارا بندہ کچھ کر بھی رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ اس بندے نے صرف اور صرف جا کے یہی بتانا ہے کہ آج میں عمر کے ساتھ آدھا گھنٹہ بات کر کے اس نے صرف اسی پہ کرنا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کل بیٹا میں نے ایک مثال دی تھی کہ ہمارے گاؤں میں ایک ملنگ سا گھوما کرتا تھا دکانوں پہ، تلوار اس کے کندھے پہ ہوتی تھی اور وہ تھوڑا سا نا عجیب اس کا لہجہ تھا۔ تو ایک دفعہ اس کے کوئی گلے کو پرابلم تھی، یا تو کہتا ہے میں چوچا کھانا ہے وزن وانگوں، میں چوچا کھانا ہے وزن وانگوں۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، چوچا وزن وانگوں کھانا ہے؟ وہ میرا میڈیکل سٹور والا دوست کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا چوزا کھانا ہے جس نے ابھی بانگ نہیں دی ہوئی۔ تو بیٹا تم دونوں چوزے جن پر میں نے کل نظر رکھ لی تھی کہ آج یہ چوزے جو ہے نا وزن وانگوں، انہوں نے ابھی بانگ بھی نہیں سے ایک ہے نہیں، تم اپنی براڈ چھوڑ کے بھاگے ہو۔ وہ میری براڈ نہیں تھی، وہ عدیل جرمن کی براڈ تھی، عدیل برلن کی براڈ تھی جٹ صاحب کے نام سے، وہ مرزائی ہے، وہ بھی تمہیں آوازیں دیتا رہا۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا مخنث کبھی میدان میں نہیں نکل سکتا، میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں ہے۔ تم دونوں چوزے اپنے اوپر ٹوکرا رکھ کے جا کے اپنی براڈ لگا کے بیٹھ گئے اور اپنے بھائی کی براڈ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وہاں 150 بندہ جس طرح یہاں 150 بندہ ہے، وہ تمہیں واضح دے رہا تھا کہ وہ کدھر گئے چوزے دونوں، وہ دونوں چوزے کدھر گئے۔ یہ ہے وہ حدیث والی بات جو تم کہہ رہے ہو، حدیث سے بھاگا۔ یہ ہے مرزائیوں کیا یہ برا عمل کہ جس سے خود جوتے کھا کے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بڑے جوتے مارے، یعنی لندن مناظرے سے جوتے کھا کے اپنے منہ کے آگے بٹھا کے عدنان رشید کو اور امتیاز بھائی کو، ان سے مرزا قادیانی کو کذاب اور دجال اور لعنتی کہلوا کے بے غیرت کہتے ہیں ہم نے جوتے مارے ہیں ان کو، ہم نے جوتے مار کے بھیجا ان کو۔ یہ ہے مرزائی صفت جو کسی دوسری قوم میں نہیں پائی جاتی۔
کہ جوتے کھا کر کہتے ہیں ہم نے جوتے مارے ہیں. حدیث کے معاملے میں بھاگ کر اپنی براڈ سے بگوڑے ہو کے اب کہہ رہے تم حدیث سے بھاگے, اب تم اس بات سے بھاگ رہے ہو. نہ میں حدیث سے بھاگا ہوں نہ میں اس بات سے بھاگ رہا ہوں. حدیث والا بھی میں نے منظر پیش کر دیا, اور یہ والا جو دیوس والا ہے یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا قادیانی نے دیوس کی ایک ڈیفینیشن لکھی ہے. اس دیوس کی ڈیفینیشن کو تمہارے ہی اکابر نے بتایا ہے کہ یہ ہم میں پائی جاتی ہے. جس طرح اس نے بتایا نا کہ ہم سارے گدڑ ہیں. پتہ ہے بشیر الدین محمود احمد نے لکھا ہے کہ ہم مرزائی سارے گدڑ ہیں, گدڑ. سارے مرزائی اس میں آگے نا, بھلے ان کے پیچھے دم نہ لگی ہوئی ہو, ان کے اوپر کنوتیاں کان کھڑے نہ ہوں, تو بھی وہ گدڑ ہیں. جب بشیر الدین محمود احمد نے کہہ دیا کہ ہم گدڑ ہیں تو گدڑ ہیں. اسی طرح سے اگر مرزا غلام احمد قادیانی نے کہہ دیا کہ حرام زادے کی یہ نشانی ہے, وہ تم میں پائے بھلے کرایہ دیتے ہو یا نہ دیتے ہو. کہہ رہے ہو میری بیوی کوئی نہیں ہے, اگر میری بیوی کوئی نہیں ہے تو میں کیسے دیوس ہو گیا؟ او بھائی, دیوس کی جو صفات بیان کی ہیں تمہارے مرزا قادیانی نے وہ تم میں ثابت ہوں گی تو تم دیوس ثابت ہو جائے گے, بھلے تمہارے گھر میں بیوی نہ ہو. جب گیدڑ والا اصول ثابت ہو جائے گا جو بشیر الدین محمود احمد نے خود کہا ہم گیدڑ ہیں, تو تم گیدڑ ثابت ہو گئے, بھلے تمہارے دم اور پوچھل وہ کان نہ بھی ہوں. اتنی بات سمجھ نہیں آتی ہے. جا کے کہے گا آج میں نے آدھا گھنٹہ مارے ہیں, تھپڑ مارے ہیں, جوتے مار کے آیا ہوں میں. یہ ہے مرزائیت, اس کا نام ہے مرزائیت. اب یہ بھاگ گیا کیونکہ میں نے کہا کہ میں ادھر ہی ثابت کرتا ہوں تھوڑا ٹائم کے بعد, لیکن اس پہ ایک اصول پہ اتفاق کر لو. مجھے یہ کہہ دو کہ ہاں اگر مرزا قادیانی نے کوئی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے اور ہم میں وہ ڈیفینیشن وہ نشانی پائی جاتی ہے تو میں مان لوں گا. یہ کہہ دو میں ثابت کر دوں گا. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ 1 گھنٹہ ٹائم رکھ لیں گے, میں تھوڑا بزی ہوں, تھوڑا بعد میں کر لیں گے, لیکن یہ ثابت کروں گا. میرا دعویٰ ہے, میں مدعی ہوں, میں دعویٰ ثابت کروں گا. ہاں کرو کہ مجھے یہ اصول قبول ہے. اصول کو قبول کرنے کی بجائے آئیں بائیں شائیں دائیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ ہے مرزائیت بھائی جان. اب کریں بات, درد دل سب آپ کو میں نے روکا ہوا تھا, آپ کر لیں آپ بات, پھر انشاءاللہ بات ہوتی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم سب بھائیوں کو. پہلے تو عامر بھائی دیوس کی ایک نشانی میں یہ نشانی نہیں ہے کہ ان کی جماعت میں زنا کاری ہو رہی ہو, ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں مربیوں کے آگے پیش ہو رہی ہوں اور ان کی غیرت نہ جاگ رہی ہو, نہ ان کو تکلیف ہو رہی ہو, بلکہ اس کے اوپر الزام تراشی لگائیں کہ نامعلوم قسم کی عورتیں ہم پر الزام لگاتی ہیں. یہ دیوس کی نشانی میں نہیں آتا؟ جی درست درست. اچھا, وہ دوسرے اکاؤنٹ سے نیچے آ کے بیٹھ گیا. پھر مروان پہلے اسی فیک آئی ڈی سے بیٹھا ہوا تھا, اور پھر جا کے جب وہ اویس خان اوپر آیا تو پھر وہ اپنے اکاؤنٹ سے اوپر آیا, اکاؤنٹ سے آیا. اس کے بعد پھر وہ اس اصل اکاؤنٹ سے نکل کے فیک اسی اکاؤنٹ سے پھر واپس آ گیا. تو وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے. مروان صاحب دیکھیں, آپ کی براڈ پہ میں کل گیا تھا آپ کو بلانے کے لیے کہ آئیں, اسی براڈ کے اوپر آ جائیں عدیل برلن کی, وہاں پہ آ کے بات کر لیں جہاں پہ آپ نے چیلنج دیا تھا, لیکن آپ لوگ نہیں آئے. وہاں پہ آپ لوگ دونوں بیٹھ کے اور وہاں پہ بڑکیں مار رہے تھے, حالانکہ جہاں پہ آپ گفتگو ادھوری چھوڑ کے گئے تھے کہ وہ ریکارڈنگ لے آئے سمیر تو ہم ادھر آ جائیں گے, آپ وہاں پہ نہیں آئے. اویس خان صاحب آج آئے تھے, بڑے احترام کے ساتھ بات ہوئی, ان کو ریفرنس بھی دیا, وہ چلے کہ ہاں آپ نے اگر اس کے اوپر بھی شوق پورا کرنا ہے حدیث کے اوپر تو عامر بھائی نے آپ سے کہا نا. لیکن یہ جو بات تھی نا یہ خود آپ نے آ کے شروع کی تھی, تو اس لیے پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو چاہ رہے تھے وہ میں نے ہونے نہیں دیا. آپ شور شرابہ کرنے آئے تھے, وہ آپ سے ہوا نہیں, اور اس کے بعد پھر وہ آپ اصول ماننے کو بھی تیار نہیں ہو رہے اپنے مسیح موعود کا, اپنے اکابرین کا. تو جو انہوں نے اصول خود دیا ہوا اس کے اوپر ٹانگوں پہ وزن ڈالیں, کہیں کہ ہاں مجھے وہ اصول منظور ہے. تو ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر تک آپ کے ساتھ, وہ کل یہ نہ ہو پھر ادھر ہی براڈ لگا کے پھر ادھر اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہو, کھو جی ایتھے آ جاؤ. ہم صرف چیلنج کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں, چیلنج کر کے دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈیاں لگا کے پردے گرا کے اندر کمبل لے کے لیٹ جاتے ہیں. تو آ جائیں جیسے عامر بھائی فری ہوتے ہیں آپ کا اسی موضوع کے اوپر کروا دیتے ہیں وہ اس کو کلیئر. بلکہ اگر آپ نہ بھی آئیں گے
تو انشاءاللہ یہ مقدمہ چلنا ہے اور ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. وہ یہ موضوع آپ نے ہمیں خود دے دیا, ٹاپک آپ نے خود چھیڑ دیا, تو ہم تو اس کو کمپلیٹ کریں گے. اچھا یہ طاہر کو لے لیں کال پہ. بٹ صاحب طاہر نے کال پائی تھی, چوکلو تو نہ اتارو یار, اس کو آ لینے دو, اس کو بول لینے دو, غصہ نکالنے دو. بڑاس ہوتی ہے نا بندے کے اندر, کل کی بھی بیچارے کے اندر بڑی بڑاس ہے, وہ ساری نکال دینے دیں آگے. ہاں جی, تو کی حال چال ہے سرکاریو, ٹھیک ہو؟ ہاں جی مرزوٹے ہو عامر نذیر صاحب سے میرا ایک سوال ہے, اگر آپ لوگ اجازت دیں تو. وہ کیونکہ وہ جو ٹاپک پہ بات کر رہے تھے نا, نہیں وہ بزی ہیں تھوڑا سا, بزی ہیں تھوڑا سا, حکم کریں, آپ سوال کریں. میں انتظار کر لیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو. مجھے بس انہیں سے سوال کرنا ہے کیونکہ انہوں نے چیلنج کیا تھا آگے میرے ایک بھائی کو. میرا بھی ایک سوال ہے. سدھو ایک منٹ, میرا بھی ایک سوال ہے, رکو. تمیز میں گل کری جڑا مرزا ایسا ٹھوکا ہاں مار بس سدھو اس نے نیچے چلے جانا ہے, سدھو اس نے نیچے چلے جانا ہے. کابرین کو پوچھنا کہ میں بڑے پیار سے بات ہاں عامر بس بھائی ٹھیک ہے, تمیز ٹھیک سے ہے, بات ٹھیک ہے, کرنی ہے, عزت سے اگر اپنا مرزا بچا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. جی میں بڑے اچھا احترام سے طاہر بات صاحب کروں گا, آپ پلیز کابرین پہ نہیں آئیں, جزاک اللہ. نہیں آئیں گے, میں سدھو کو نیچے اتار دوں گا اس نے اگر ایسی بات کی. زید بھائی ایک منٹ مجھے راجا دینا صاحب ایک صرف. منٹ, میں آپ کو دیتا ہوں راجا آپ اپنی صاحب, بات میں رکھنا دیتا ہوں آپ کو. راجا صاحب بات ادھر ادھر نہیں نا, ماحول ہی خراب نہیں نہ کرن دینا. اچھا طاہر صاحب آپ نے کہا میں عامر بھائی سے سوال کر دیں. عامر بھائی تھوڑا سا مصروف ہیں, آ جاتے ہیں, سوال کر لیتے ہیں. ایک آپ نے کمنٹ کیا تھا کہ میں یہاں پہ مہمان ہوں, اگر میری براڈ ہو وہ سارا الفاظ آپ کو یاد ہے یا میں دوبارہ یاد کروا دوں طاہر صاحب؟ آپ یاد کروا دیں بھائی. اچھا, وہ آپ نے ایک کمنٹ کیا تھا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ میں اس براڈ پہ مہمان ہوں, میں اس لیے مطلب میں کچھ نہیں کر رہا. وہ آپ کی چلے میں آپ سمجھ سکتا ہوں, آپ کی مجبوری تھی, وہاں پہ آپ مہمان ایز اے گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے اس براڈ کے اوپر, تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. وہاں آپ نے کہا تھا میں لعنت بھی نہ ڈالوں. اچھا, وہ لعنت بھی نہ ڈالوں اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک آڈیو ہم نے چلائی تھی. اچھا, اس آڈیو میں تو اتنے سخت الفاظ نہیں تھے, لیکن ایک آڈیو بعد میں چلی ہے جس میں آپ کو پتہ ہے نا وہ الفاظ میں دہرانا نہیں چاہ رہا, آپ کی دل آغاری نہ ہو. جی جی, تو ایک طرف آپ لعنت نہیں ڈال رہے اور دوسری طرف آپ گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. طاہر صاحب آپ کو شرم نہیں محسوس ہوتی ویسے؟ کوئی تھوڑی بہت غیرت, کوئی شرم, کوئی حیا محسوس ہوتا کوئی؟ جی میں قرآن کو فالو کر کے اوپر آیا ہوں, کسی وہ کیا کہتے ہیں حکمت کے تحت آیا ہوں. نہیں ادھر تو آپ حکمت کے تحت آئے ہیں, لیکن وہ جو چلے اب الفاظ مجھے مجبوراً دہرانے پڑیں گے, وہ جو کہتے ہیں خنزیر, حرام زادہ, وہ بھی حکمت ہے. نہیں دیکھیں, آپ لوگ بھی جو ہے وہ ہمارے بارے میں بہت ساری سوچ رکھتے ہیں اور ہم بھی آپ کے بارے میں وہی سوچتے ہیں. ہمیں بھی اس سے زیادہ پر اظہار نہیں کرتے, صرف احترام رکھتے ہیں, موریلٹی رکھتے ہیں اپنے اندر. ادروائز ہمارے کوئی اچھے خیال نہیں ہیں آپ لوگوں کے لیے, کہ وہ آپ بھی جانتے ہیں. نہیں, میں نے خیالات تو پوچھے ہی نہیں ہے, میں نے آپ کی غیرت پوچھی ہے کہ ایک بندہ آپ کے نبی کو خنزیر کہہ رہا ہے, حرام زادہ کہہ رہا ہے, اور اس کے ساتھ آپ جپیاں ڈال کے بیٹھتے ہیں, اور دوسرے کے بارے میں آپ کہتے ہیں, آپ کے مرزا صاحب کو خنزیر اور حرام زادہ کہتا ہے ایک بندہ, اس کے ساتھ آپ جپیاں ڈال کے بیٹھتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا تھا عامر بھائی, پھر بھی آپ لوگوں میں طاہر صاحب سوال ہے میرا, سر میرا سوال ہے, آپ کے اس کامنٹ کے اوپر سوال ہے طاہر صاحب جو آپ نے کامنٹ کیا. سوال میں نے لے لیا, میں پراپر اس پہ ویڈیو بنا کے جواب دوں گا آپ کو آن ریکارڈ. ادھر جواب دے دیں, ادھر جواب دے دیں, کیا ڈر ہے, کیا خوف ہے؟ جی کیونکہ میں ایک پرپس سے آیا ہوں نا, میرا فلو ٹوٹ جائے. میں عامر بھائی اگر آ گئے تو عامر صاحب تھوڑا سامنے آ جائیں. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے نا, اس کی وجہ یہ سوال کرنے کی کہ آپ نے بیان دیا کہ نہیں, سوال آپ ضرور کیجیے, سوال کر رہے ہیں ضرور کیجیے. ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, مصروف ہے نا یوسفی بھائی, عامر بھائی مصروف ہے نا, انہوں سوال کرنا ہونا. تھوڑی سی ہمت کرے عامر صاحب کو ذرا سامنے کرو. عامر صاحب منہ نہ متا جن پڑھ لیتا ہو, سوال کرنا آ گیا ہے. سوال کا مطلب پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ سوال کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ سوال کرنے آئے ہو, جو کام کر رہے ہیں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھائی جان عامر نذیر نو سامنے کرو نا یار. مرزیت کو پڑھ کے تو نے مرزیت قبول کی ہے, تو 2 بار سوال کا معنی کیا ہے؟ پھر وہی کام شروع ہو گیا. عامر بھائی کو سامنے کرو نا, بات کرنی ہے. بڑے آگے نے نیچے کر دو سارے, مہربانی کرنے دو سوال. تمیز میں گل جی عامر بھائی بالکل میں ریسپیکٹ فلی بات گالی بھی دے لے کہ کچھ نہیں ہوتا. جی جزاک اللہ, تھینک یو عامر صاحب. عامر صاحب سوال میں رکھوں؟
रखे सवाल में सुना। جی جی آپ مروان صاحب کو آپ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی کتابوں سے آپ کے لٹریچر سے ثابت کرتا ہوں کہ ڈیوز جو ہے اس کا کیا مطلب ہے اور آپ سب اس پہ پورے اترتے ہیں ایسے ہی بالکل آواز نہیں آ رہی صاحب، آپ ابھی آ رہی ہے بات میری؟ اب آ رہی ہے۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان کو کہا ہے کہ آپ مروان صاحب کو کہ میں آپ کی کتابوں سے آپ کے لٹریچر سے ثابت کرتا ہوں کہ تمام احمدی جو ہیں وہ دیوس ہیں ہاں جی ہاں جی، تو آپ جی جی نے جی اسکانی صاحب کو جو ہے بھی دیوس کا ہے، تو آپ اپنی کتابوں سے بھی دکھا دیں اس کی ڈیفینیشن کہ کیسے اسکانی صاحب پورے اترتے ہیں، کیونکہ ہاں آپ نے بیعت جو ہے وہ مرزا صاحب کی تو کی نہیں ہوئی، تو آپ نے اپنے بھی کافی سارے لوگوں کو دیوس کا ہے، وہ کس کتاب سے نکال کے کہا ہے جی؟ ٹھیک یہ سوال ہے، بس اتنا ہی سوال جی تھا جی جتنے یہی ہے ابھی آپ اس تنگ کا کیا جواب ہوا دے دیں، آگے کر لیتا ہوں جی۔ ہاں جی ہاں جی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مرزائی جماعت سارے کی ساری دیوس ہے، اور اس میں ایک اصول پایا جاتا ہے، اس اصولی بات کی وجہ سے مرزائی سارے دیوس ہیں۔ لیکن یہ غلطی، یہ برائی کسی اور میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ ایک بات نہ بھی پائی جاتی ہو، بطور گالی کے بھی کسی کو اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پائی جاتی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی اور نے کسی دوسرے کو وہ لفظ کہے ہوں بطور گالی کے الزامی رنگ میں، لیکن آپ کے لیے بالکل بے نہیں، جس طرح مرزا صاحب نے کہا ہے نا کہ حرام زادے کی یہ نشانی ہے کہ وہ کبھی سیدھی راہ اختیار نہیں کرتا، وہ نشانی آپ میں پائی جاتی ہے۔ ایک تو سارے حرام زادے ہیں، دوسرا یہ کہ سارے دیوس ہیں، اس نشانی کی روح سے، اس ڈیفینیشن کی روح سے جو مرزا صاحب نے بیان کیا۔ لیکن دوسرے کو اگر کہا ہے یا اس میں پائی جاتی ہوگی، یا ویسے گالی گولی دینے کے لیے یا اس کو شرمندہ کرنے کے لیے، تانا تونا دینے کے لیے کبھی کہا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا۔ وہ تو اس اصول کے تحت ضروری نہیں کہ وہ آئے، لیکن آپ کا تو کنفرم ہے، جماعت احمدیہ کا تو کنفرم ہے، کیونکہ ان کے نبی نے یہ تعریف کی ہے اور اس تعریف میں یہ سارے آتے ہیں۔ جی یہ ہے جواب۔ جی جی مطلب آپ نے اسکانی صاحب کو ہمارے لٹریچر سے دیوس مانا ہے، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ہے مرزائیت۔ ابھی آپ کو کتنے مہینے ہوئے ہیں مرزائی ہوئے بقول آپ کے؟ حال بھی نہیں ہوا نا، لیکن یہ فن بندہ جی سیکھ جی جاتا ہے الحمدللہ، مرزائی۔ وہ میری جنوری میں بیعت ویسے ہوئی تھی جی۔ پیدائشی مرزائی ہیں، ہاں لگتا تو آپ پیدائشی مرزائی ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں یہاں پہ کہ آپ مرزائی ہوئے ہیں، لیکن یہ مرزائیت کا بہرحال یہ خاصہ ہے کہ وہ دوسرے کی بات کو اپنے لفظوں سے بدلتے ہیں، کہ میں نے یہ کہا مرزائی لٹریچر کی روح سے اسکانی کو میں نے یہ لفظ کہے، یہ آپ کا، حالانکہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ 125 بندہ سن رہا ہے، کیا میں نے یہ لفظ کہے ہیں؟ کوئی بندہ کہے کہ میں نے یہ لفظ کہے ہیں کہ مرزائی لٹریچر کی ڈیفینیشن کی روح سے میں نے اسکانی کو یہ بات کہی ہے، لیکن مرزائیت ڈیفینیشن کی روح سے آپ نے ان کو کہا، کسی کی تو کہا ہے نا، وہ آپ کی کتابوں میں کہیں دیوس ہے تو دکھا دو۔ بھائی بیچ میں نہ بول رہے ہیں، بیچ میں نہ بول رہے ہیں۔ جی جی چلیں ٹھیک ہے، میں نے یہ کہا کہ آپ یہ ہنر دیکھیں، بتا یہ ہنر تو نے سیکھا کہاں سے، اشاروں اشاروں میں دل لینے والے، بتا یہ ہنر تو نے سیکھا کہاں سے۔ میں مرزائیوں سے پوچھتا ہوں یہ ہنر کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ ہنر میں نے دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات سے انہوں نے سیکھا کہ دوسرے کی بات کو اپنے لفظوں میں بیان کرو اور اس کو بدل دو، کہ وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ میرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، وہ اپنے بھائی کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا، اس کی بات کو اپنے لفظوں میں بیان کرو اور اس کی بات کو مکمل بدل دو۔ اسی کا نام مرزائیت ہے۔ اسی دھوکے اور دجل کی بنا پر سارا مرزائیت کا جو سٹرکچر ہے وہ کھڑا ہے۔ اگر آپ دوسرے کی بات کو یا تو اسی کے لفظوں میں کوڈ کر دیں جو اس نے لکھے ہوئے ہیں، اگر بولے ہوئے ہیں تو ریکارڈنگ پلے کر دیں۔ اگر آپ میں دیانتداری کا مادہ نہیں پایا جاتا اور سارا مادہ وہ دوسرا ہی ہے، تو پھر ایسا کریں کہ یا تو دوسرے کی ریکارڈنگ سنائیں کہ تم نے یہ کہا ہے، یا اس کی تحریر پیش کریں۔ یہی بات ہمارے کابر کہا کرتے تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری کہا کرتے تھے کہ مولانا غلام دستگیر قصوری نے کہاں کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ مباہلہ کیا ہے؟ اور کذاب آدمی کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ مباہلہ کیا ہے؟ کہاں انہوں نے، کس تحریر میں یہ بات لکھی ہے؟ دوسرے کی بات کو اپنے لفظوں سے بدل کر بیان کرنا اور کہنا کہ اس نے یوں کہا ہے، اس نے یوں بولا ہے، یہ ہے مرزائیت۔ اور یہ خاصا ان کو اپنے منہ بولے نبی سے مل رہا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی سے۔
طاہر صاحب آپ کو ایسا پتہ ہے نہ وہ جو کریں، حوالہ، آپ کی مہربانی. جی ابھی میں عرض کر سکتا ہوں. ہاں بس میں اتنے ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ جو میں جی نے ہاں جی. کہا ہے، جو میں نے کہا ہے، یا تو وہ لفظ بولا کریں، یا نہیں بول سکتے تو جھوٹ نہ بولا کریں کہ آپ نے یوں کہا ہے. یہ حرکت چھوڑ دیں، مرزائیت پہ مریں، اسلام قبول کر لیں، یہ آپ کی چوائس ہے، لیکن یہ حرکت بندے کو ذلیل کرواتی ہے مجلس میں بیٹھے. جی جی اچھا چلیں، میں ویری ریسپیکٹفلی آپ کے پاس مہمان ہیں تو امید کرتا ہوں آپ جو ہے وہ مرزا صاحب کے اس حوالے کے مذاق نہیں بنیں گے، ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے، سیدھی بات کریں گے. بڑا مختصر سا سوال ہے آپ سے کہ آپ نے ان کو جو ڈیوز کہا ہے تو وہ اس کو بیان کر دیں کہ وہ کس بنیاد پہ اور کیا کیا، اس کو ذرا ڈیفائن کر دیں مہربانی. اور دوسرا سوال کہ آپ نے آلریڈی اپنے ایک مسلمان بھائی کو دیوس کہا ہے، تو باقی کے مسلمان بھی آپ میں سے کافی سارے دیوس ہو سکتے ہیں، یا صرف یہ فتویٰ جو ہے وہ آپ کا اسکانی صاحب کے لیے لمیٹڈ ہے؟ جزاک اللہ. وہ تو خیر مسئلہ مسلمانوں کا ہے کہ مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو کیا کہا ہے اور وہ کیا ہے، کس روح سے ہے اور کتنا ہے، وہ تو مسلمان آپس میں سوال جواب کریں گے، آپ کو تو اس کا جواب نہیں ملے گا. لیکن یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ مرزا صاحب نے جو ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ جو سیدھی راہ اختیار نہیں کرتا وہ حرام زادہ ہوتا ہے، یہ بات مرزا صاحب نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہی ہے. ہمارے نزدیک تو وہ جھوٹے ہیں نا، ہم تو ان کو نہیں مانتے، نہ ان کی تحریرات کو مانتے، تو ہمارے لیے تو وہ اصول نہیں ہے. ہم میں سے مسلمانوں میں سے اگر کوئی بالفرض محال وہ ادھر ادھر کی بات کرے، سیدھی بات نہ کرے، گھما کے بات کرے، تو وہ آپ کے مرزا صاحب کو تو نہیں مانتا نا، اس پر تو وہ بات صادق نہیں آتی. اس پر یہ بات اس پر صادق آتی ہے جو مرزا صاحب کو مانتا ہے. جس طرح سے مرزا صاحب کہ آپ ماننے والے ہیں، اور مرزا صاحب نے بتایا کہ حرام زادے کی یہ نشانی ہے کہ وہ سیدھی راہ اختیار نہیں کرتا. حلال زادہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیدھی راہ اختیار کرے، لیکن حرام زادے کی نشانی ہے وہ سیدھی راہ اختیار نہیں کرتا. اب اس کو بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا جامعہ احمدیہ میں، وہاں میں نے دیکھا کہ وہ جو نوجوان ہیں انہوں نے چاند آیتیں رٹی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں ہم تبلیغ کریں گے. میں نے کہا کیا تبلیغ کرو، کیسے تبلیغ کرو گے؟ کہتے ہیں ہم نے آیتیں رٹی ہوئی ہیں نا وفات مسیح کی، تو ہم ایسے تبلیغ کریں گے. انہوں نے کہا بھائی یار کیسے تبلیغ کرو؟ کہتے ہیں جیسے بھی ہوگا، جیسے کیسے بھی ہوگا تبلیغ کریں گے. کہتے ہیں میں نے کہا وہ یہ جو آپ کا بیان ہے کہ جیسے کیسے بھی ہوگا کریں گے، یہ تو خنزیر کرتا ہے، یہ تو سور کرتا ہے، یہ تو خنزیر اور سور کی صفت ہے کہ وہ ہے تو تبلیغ کے ہنر سے آگاہی واقفیت حاصل کرو پھر تبلیغ کرو. تم کہتے ہو جیسے کیسے بھی ہوگا کریں گے، تو یہ تو سور ہے. تو دیکھیں یہ باتیں ہوتی ہیں طاہر صاحب کہ جو آپ کے کابرین نے باتیں کہی ہیں وہ آپ کے گھر سے ہی انہوں نے بتائی ہیں کہ ہمارے اوپر ہی لاگو ہوتی ہیں. حرام زادے والی بات بھی آپ پر ہی لاگو ہوتی ہے، دیوس والی بات بھی آپ پر ہی لاگو ہوتی ہے. آپ کے کابرین کے بیان کردہ قول کے مطابق گیدڑ انہوں نے خود فرما دیا کہ ہم سارے گیدڑ ہیں، مرزائی سارے گیدڑ ہیں. ابھی میں کہیں تو اسکین بھی لگاتا ہوں تو میرے موبائل میں موجود ہے. تو اسی طرح سے یہ جو بات ہے دیوس والی بھی، یہ بھی آپ کے گھر میں جو تاریخ ہے. آخری کامنٹس کر دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا مجھے اجازت دیجیے گا. جی اجازت اللہ نے. یہی بات بیان کی بشیر الدین محمود احمد نے کہ جاتے ہیں سر نیزے میں مارتے ہیں، پھر جب سر زخمی ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں اوہ غلطی ہوئی، میں جلدی اجازت اللہ، میں نکلنا چاہتا ہوں، میں ہوں جانا چاہتا ہوں. میری بات میرا ایک سوال ہے پہلے میں نیزے اپنی پھینک کے جانا یہ چاہتا بات ہے کہ ختم نیزہ کر لے لیں کے عامر صاحب کے ساتھ، پھر آپ کر لیجیے گا. تو جی کریں بات کریں. جی عامر صاحب اجازت ہے. ماشاءاللہ نیچے بیٹھنے والوں نے آج اس چیز کی گواہی رکھی ہے کہ عامر صاحب سے آ کے میں نے ایک سیدھا سوال کیا تھا کہ جو دیوس آپ نے اس کو کہا ہے افغانی صاحب کو، وہ اپنی کتابوں سے، کیونکہ آپ نے شرط یہ رکھی ہے جو جس کتابوں کو مانتا ہے تو اسی سے جو ہے وہ اس کے لیے وہ الفاظ. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ
یہ صاحب جو ہے اپنی 2 نمبری کی وجہ سے، ایک تو انہوں نے وہ حرام زادے والی سٹیٹمنٹ کے مصداق بھی خود ہی بن گئے ہیں آپ کے سب کے سامنے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے، مرزا ٹھوک دیا اور دوسرے جو ہیں وہ یار سدھو چپ یار عامر یہ بھائی آپ گالیاں نے دے دے دیں رہے گے ہیں یار، جواب، چپ کرو بھائی گالی نہیں دو یار، کیوں تڑپ رہے ہو؟ تمیز سے بات کرو، ہمارے بڑے ہیں، تمیز سے اور بات کرو، دوسری بات جو انہوں نے تمیز کی سے۔ ہے کہ وہ اسکانی صاحب والا معیار جو انہوں نے رکھا ہے، تو میری نظر میں سب سے پہلے تو یہ اس پہ پورے اترتے ہیں، تو ماشاءاللہ عامر صاحب مبارک ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو خود ہی دیو ثابت کیا ہے۔ آپ احمدیوں کو تو کریں نہ کریں، کیونکہ آپ نے خود ہی جو معیار رکھا ہے نا کہ مسلمانوں سے تمہارا کیا لینا دینا اچھا کہ تو بابا جی ابھی ٹھیکا جایا ہے جڑا مرضیاں دا، کیا تو تسی مرزا انہوں نے ثابت کرو گے کہ بہ کے لالو دو ہوتے ایک منٹ یار سدھو بندے بھائی گالی ہونے کی بیٹھ سدھو سدھی ٹھنڈا رہو، سدھو ٹھنڈا سدھو رہو، اس کی ویسے ہی برداشت جواب دی، اس نے گالیاں دینی ہے نا یار، گالیاں دینی ہے، کہا دے لینے تو گالی، کچھ نہیں ہوتا، دل بڑا رکھنا چاہیے۔ پھر بھائی جی تو اینا دی طاہر صاحب راجہ تاول منان 2 ٹگے دا بندہ ہے جی، راجہ صاحب سے تمیز سے کوئی بات بات نہیں، کوئی کریں، بات نہیں۔ انصر رضا صاحب سے آپ بھی اسی طرح ہمارے اچھا لیے ایک منٹ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ سدھو ایک منٹ، اس نے نیزے میں سر مار لیا، انہیں نیزے چ سر اب مار طاہر لیا، صاحب، ہوں طاہر انہیں صاحب، کتے خون تو سٹنا ہی ہے نا، صبر کرو۔ طاہر صاحب سامنے آئیں ذرا، ایک بات یہ ہمارا بھی سوال لیتے جائیں کہ ہمیں جو کل رات پوسٹر لگا کے انہوں نے کہا ہوا تھا کہ عامر نے وریام کی ماں کے ساتھ ڈیش ڈیش کیا ہے تو یہ اس کا باپ بن گیا، کیا ہم نے کیا ہے؟ کیا یہ کوئی کسی کے پاس ثبوت ہے؟ آپ جھوٹے الزام یار کیوں لگاتے ہیں لوگوں پر؟ آپ نے جو کہا کہ وریام کے 10 باپ ہیں، 7 لکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اور بھی بہت سارے، تو کم از کم 10 تو ضروری ہوں گے۔ جو 10 باپوں کی فہرست شائع کی ہے آپ کے مرزائیوں نے اپنے بھائی کے لیے، ایک مرزائی ناصر بٹ اور فائٹر نے اپنے دوسرے مرزائی بھائی کے لیے جو فہرست جاری کی ہے اس میں سب کے اوپر میرا نام لکھا ہوا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے، اس وجہ سے یہ وریام کی وہ جو ماں ہے اس کے ساتھ مطلب کر کے، تو خود یہ رانا راشد نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، رانا راشد نے کہا کہ تم نے عامر نذیر کو وریام کا باپ کہا، اس کا میننگ یہ ہے کہ عامر نے اور ان لسٹ کے تمام لوگوں نے وریام کی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے اور یہ بچہ پیدا ہو، یہ راشد رانا کے الفاظ ہے، ریکارڈنگ موجود ہے۔ تو یہ جو آپ اپنے گھر میں یار نکالتے ہیں، اس طرح کی باتیں نکالتے ہیں، ایک مرزائی کہہ رہا ہے کہ تمہارا باپ یہ فلانا فلانا باپ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا، یار یہ کہاں سے لاتے ہیں اتنے قیمتی موتی؟ آپ بھی کچھ جواب دیں کسی بات کا، ہم تو چلیں، ہم نے اسکانی کو کہا، اسکانی نے ہمیں کہا، ہم جانے اسکانی جانے، کوئی آپ بھی اپنی بات بتائیں کہ آپ نے تو ہمارے ہی نام رکھ دیا، بے شرمی اور بے حیائی کی حد ہی کر دی۔ اگر آپ آپس میں ایک دوسرے کے باپ بنتے، بیٹا بنتے، جس طرح میں نے اسکانی کو کہا اسکانی مجھے کہہ لے گا تو ہم برابر ہو جائیں گے۔ آپ نے میرا نام درج کر دیا اس لسٹ میں اور ٹاپ پہ میرا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ وریام کا باپ ہے، پہلا، دوسرا ہے پتہ نہیں بھگوان، تیسرا ہے بنی اسرائیل، چوتھا ہے سہیب راجہ، اس طرح ہی کوئی 3 مجھے نام بھول گئے، تو نیچے لکھا ہو کہ اسی طرح اور بھی بہت سارے اس کے باپ ہیں۔ یہ بتاؤ طاہر دادا صاحب، اور ڈیوڈ ناصر، ناصر ٹرکاں والا دادا اور دادا ڈیوڈ، ناصر، جزاک اللہ، وہ ناصر صاحب جو کینیڈا والے، وہ اور ڈیوڈ اور وہ دادا تو خوش ہو رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا میں تو خوش ہوں کہ مجھے اس نے یہ رتبہ دیا ہے، میں تو افسوس اور احتجاج کر رہا تھا، میں تو جناب تتے توے پہ چڑھا ہوا تھا کہ یہ کیوں ظلم کیا، میرے پر کیوں الزام لگا رہے ہو؟ قسمیں کھا کے میں نے اتنی زور سے مائک لگا کر قسمیں کھا کر کہا کہ میں نے وریام کی ماں کے ساتھ یہ کام نہیں کیا جو تم کہہ رہے ہو، بے شرمو بے غیر تو نہ الزام میرے پر لگاؤ۔ قسمیں کھا کر میں نے یقین دلانے کی کوشش کی رات کو، حتیٰ کہ وہ میری آئی ڈی دوسری بات ہوگی 24 گھنٹے کے لیے وہ آئی ڈی بند ہوگی، اتنے زور سے میں نے قسمیں کھائی ہیں۔ یار مرزائیو، آپس میں لڑنا ہے لڑو، لیکن یہ کام نہ کرو ہمیں نہ یار اپنا باپ بناؤ، آپس میں ایک دوسرے کے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ کرنا کرو، ایک باپ بن جائے، ایک بیٹا بن جائے، ہمارا نہ نام لکھو، کچھ شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ جی طاہر صاحب کدھر گئے، چلے گئے؟ اچھا میں وہ تھلے اتر گیا، میں صرف سارے بھائیوں کو موقع دیں باری باری، لیکن میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، نیچے ایک بندہ میسج کر رہا ہے، اس کے میسج میوٹ نہ کریں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ مرزائیوں کی حمایت میں نیچے کون آ رہا ہے، بس اے دیکھو تھلے، میوٹ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، ایک میسج میں بھی دے دوں کہ جس پینل پہ میں بیٹھا ہوں گا، ٹھیک ہے، عامر بھائی یا کوئی بھی بھائی ماڈریٹر ہو مجھے اتار دے، یا میں نیچے کسی بلاٹ پہ بیٹھا ہوں گا،
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे किसी अकाबिर की या तुम्हारे किसी मुरब्बी की, जैसे हम तुम्हारी ब्रॉडों पे आते हैं ना, तो ज़रा सी भी कोई बात करे ना तो तुम ड्रॉप करते हो और आगे से कहते हो कि जी ये अंसर रज़ा से तमीज़ से बात करें, फलान करें, टीन करें, ये आपका मुरब्बी है। तो भाई हमारे भी आमिर भाई जो है ना बड़े हैं टिकटॉक पे, खुदा की कसम कोई एक मैसेज भी नहीं करूंगा, मैं अपनी अपनी बात कर रहा हूँ, ना कोई बात करूंगा। जो बंदा बात करेगा मैं मिर्जे को गंदी गालियां निकालूंगा। चाहते हो कि इज्जत करवाओ तो कोई भी हमारे भी जो बड़े इस टाइम टिकटॉक पे आमिर भाई है ना बदतमीजी ना करे। मैं ये वादा करता हूँ 120 बंदा सुन रहा है, बदतमीजी करोगे या तू करके भी बुलाओगे तो मैं लिहाज नहीं करूंगा, चाहे मुझे ड्रॉप करे, जो मर्जी भी अपना मुसलमान भाई करे। मैं मिर्जा ऐसा तुनूंगा, गंदी नंगी गालियां दूंगा मिर्जे को। अगर तुम हमारे सोशल मीडिया पे आके लगा हुआ, तो मेहरबानी करें, आपके जज्बात, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, इसको मैं रियली अप्रिशिएट कर दिल से। मुझे पता है कि आप नहीं सुन सकते ये बातें, लेकिन एक भाई समझा रहा है, दूसरा रोक रहा है, वो कहता है बाहर जा पीछे, मैं नहीं छोड़ा। तो लड़ाई आपस में लड़ाई ना किया करें। अगर कोई बंदा इस तरह जज्बात में आ जाता है उसको भी प्यार से समझाएं और अपना भी टायराइड कस के रखें, कायम रहने दें। आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। करें बात राज साहब, करो बात। मुझे एक छोटा मुझे एक छोटा अमर जिहा भाई मैसेज सिद्धू जट छोटी जी गल कर ला हुण मैं घंटे एक तो छोटा जिहा मैसेज एक छोटा जिहा मैसेज देन दियो मैनू, सिर्फ एक छोटा। ना कर सिद्धू, ना कर, ना कर, ना कर सिद्धू, ना कर। हुण मैनू मैनू गल कर लैण दिओ अमर भाई थोड़ी जी। सिद्धू जट साहब कर लवां? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਗਲਵਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਰੌਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ।